وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 24 مئی بروز منگل بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 18 سے لے کر 24 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل والی باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ اتحاد کرنا ہے یا ہمیں ساتھ ملانا ہے، یا اتحاد کا ایک فارمولہ ہے کہ آپ کوئی قرآن اور لے آئیں معاذ اللہ، او بدل ہو، یا اس میں کوئی تبدیلی کر دیں، تو اس کا جواب مفصل دیا گیا اور وہ کل میں نے بیان کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ مشرک عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کی ما لا يَضُرُّهُمْ، جو انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، سارے بولا کریں، جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان کو نفع بھی نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ انہیں نفع پہنچا سکتی ہے۔ یعنی ادھر کیا معیار رکھا ہے کہ قرآن بدل دو، اور اوقات کیا ہے کہ پتھروں کی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیرا رو جفے، اوقات دیکھو ان کی کہ جو خود ہاتھوں سے بنے ہوئے اور پتھروں سے تراشے ہوئے ان کی تو تم پوجا کر رہے ہو۔ یہ تو ہے تمہارا مذہبی لیول، اور یہ ہے تمہارا کانٹینیوٹلی لیول، اور تم بات کر رہے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ قرآن بدل دیا جائے یا کوئی اور قرآن لے آیا جائے۔ تو فرمایا جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، دیکھیں نا، بندہ کسی کے ساتھ کسی کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نظر و نیاز، منت منوتی، اس کے پیچھے یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا نفع کی امید ہوتی ہے یا پھر نقصان کا ڈر ہوتا ہے۔ انسان کو یا لالچ کچھ کرواتا ہے یا خوف کچھ کرواتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جن کی پوجا تم میرے سوا کرتے ہو، ما لا يضرهم، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے، ولا ينفعهم، اور کوئی بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ معبود جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ بولیے، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اب اس میں ہمارا بھی تو شفاعت کا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے، پر صاف ظاہر ہے وہ اور چیز ہے، اور یہ تو بتوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رکھا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں شفاعنا میں یہ بات ہے کہ زبردستی اللہ سے ہمیں بخشوا لیں گے۔ اور پہلا منتو گھڑنتو عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم نے اٹھنا ہی نہیں، ہم نے قیامت والے دن دوبارہ اٹھنے کا کہتے چکر ہی کوئی نہیں، اور اگر اٹھ پڑے تو یہ جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے زبردستی منوا کر ہمیں سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ ایک تو مسلمانوں کا عقیدہ زبردستی والا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہی شفاعت کرے گا جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا، ہم حضور کو اللہ کے برابر بولے نا سارے، ہم حضور پاک کو اللہ کے برابر بالکل نہیں سمجھتے۔ تو قل، آپ ان سے فرما دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو آگاہ کرتے ہو اس بات سے کہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں، اس بات سے اللہ کو آگاہ کر رہے ہو جو بات اللہ زمینوں میں بھی نہیں جانتا اور آسمانوں میں بھی۔ اب اس کا کیا مطلب سمجھایا آپ نے کہ اللہ زمینوں میں بھی نہیں جانتا اور آسمانوں میں بھی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟
نہیں 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 نہیں، پر تم اس دیکھو نا، پھر سنیں، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو متنبع کر رہے ہو، آگاہ کر رہے ہو اس بات سے کہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو بات اللہ نہ زمینوں میں جانتا ہے نہ آسمانوں میں جانتا ہے، نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں جانتا ہے، یعنی وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اب آپ سمجھے بات کہ اللہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، کیوں؟ ہے ہی کوئی نہیں۔ بھائی اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ بولو تو صحیح نا، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا، کوئی نقصان پہنچانے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ جو تمہیں نفع ملے گا رب کی عطا سے ملے گا، ذریعہ کوئی بھی ہو، قرآن سے نفع ملے رب کی عطا ہے، نبیوں سے نفع ملے رب کی عطا ہے، صحابہ سے ملے، اہل بیت سے ملے، اولیاء سے ملے، آپ کو اپنے پیر صاحب سے کوئی نفع مل جائے، استاد سے مل جائے، عالم سے مل جائے، امام سے مل جائے، یہ سب رب کی عطا ہے۔ مگر رب کے سوا کوئی ہو، نہیں سمجھے ہو، رب سے بڑے بڑے کوئی ہو، اللہ کہتا ہے میں تو ایسا کوئی آسمانوں میں بھی نہیں جانتا اور زمین میں بھی، تو مطلب یہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر ہوتا تو رب جانتا نا۔ اب آپ کو ترجمہ سمجھ آ گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، بولیے جی، پاک ہے، وتعالی، بلند و بالا ہے، اما یشرکون، اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں اور ان شریکوں سے جن کو انہوں نے بنا رکھا ہے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ، نہیں تھے لوگ ابتدا میں ایک ہی امت، یعنی نہیں تھے لوگ علیحدہ علیحدہ ابتدا میں، الا امۃ واحدۃ، ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پھر اپنی کج روی سے باہم اختلاف کرنے لگے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی عقیدہ توحید پر پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک ساری خلقت توحید پر قائم رہی ہے، اور شرک شروع ہوا ہے حضرت نوح کے دور میں اور پھر ختم ہو گیا، پھر بعد میں ہوا ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ اللہ نے توحید پر پیدا فرمایا ہے، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، وگرنہ تو اللہ اسلام پر پیدا فرما رہا ہے۔ تو فرمایا یہ ساری امت ایک تھی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ زمانے الگ الگ، مکان، وطن علیحدہ علیحدہ اور رنگ، پر اللہ کے ہاں تقسیم صرف ایک ہی ہے، مومن اور کافر کی، مسلمان اور کافر کی، اور کوئی تقسیم ہے، اور یہی ہے دو قومی نظریہ۔ بولو یہی ہے دو قومی۔ اور آج یہ جو الو کے پٹھے قسم کے سکالر اٹھ پڑے ہیں جی، سارے ایک ہی ہیں جی، وحدت ادیان، سارے دینوں کو ایک ہونا، کیسے سارے دین ایک ہو جائیں؟ آپ بتائیے، شہد اور ایلوا کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، زہر اور تریاق کبھی اکٹھے، اسی طرح اسلام اور کفر بھی کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جناب بکرا بکرا رہے گا، خنزیر خنزیر رہے گا، ان میں کبھی بھی اتحاد ہے۔ اب تم کہو جی بکرے کی بھی چار ٹانگیں ہیں، کتے کی بھی، تو ملا کے دکھا لو، کتا کتا رہے گا اور بکرا، ان میں تو کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اللہ نے جو اختلاف جس پر پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ فطرت اسلام۔ اور اس برادری سے کون نکلا ہے؟ جو کافر ہوا۔ تو یہ بس دو ہی برادریاں چلیں گی جی۔ اچھا آگے سنیے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے، تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو اللہ دنیا میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا، فی ما فیہ یختلفون، جس میں یہ آج اختلاف کر رہے ہیں۔ وہ بات کیا ہے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر یہ بات آپ کے رب کے ہاں پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، وہ کون سی طے ہے جس کی وجہ سے دنیا میں فیصلہ؟ وہ یہ طے ہے کہ یہ کفر اور اسلام کی سزا جزا میں آخرت میں دوں گا، قیامت والے دن دوں گا۔
بولو کب دوں گا؟ تو حق اور باطل کا اصل فیصلہ تو قیامت والے دن ہوگا. یہاں تو ہم نے کسی کو دلائل سے جھوٹا کر لیا اور وہ سرنگو ہو گیا دلیل کسے، مگر اصل فیصلہ کہ کافر کو کفر کی سزا ملے اور مسلمان کو اسلام کی ایمان کی پوری جزا ملے. اللہ کہتا ہے میں نے طے کر رکھا ہے کہ یہ میں نے قیامت والے دن دینا ہے. اگر طے نہ کیا ہوتا تو آج ہی ان سب کو جہنم میں بھیج دیتا اور آپ کے ہر امتی کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا. پر میں نے یہ پہلے طے کر رکھا ہے کہ دنیا میں ایسا کرنا. آگے سمجھیے. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل کی گئی ان پر کوئی آیت ان کے رب کی طرف سے. یہاں آیت کا مطلب ہے معجزہ. بولیے آیت کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہاں آیت کا مطلب قرآن کی آیت ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن تو نازل ہو رہا ہے. پر وہ یقولون، وہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ کیوں نہیں ان پر کوئی آیت نازل ہوتی ان کے رب کی طرف سے. مطلب ہے کہ آیت کا معنی ان پر معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا. تو آپ کا کیا خیال ہے، حضور پر کوئی معجزہ نازل نہیں ہوا؟ اونچی بولو، کوئی معجزہ نازل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ سب سے زیادہ معجزات اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے اور آج بھی موجود ہے. یہ نماز میرے نبی کا معجزہ ہے جو 5 ٹائم موجود ہے. اذان میرے نبی کا معجزہ ہے. یہ سارا قرآن حضور کا معجزہ ہے، سارا قرآن. تو معجزے نازل تو ہوئے، پر انہوں نے پھر بھی کیوں نہیں نازل ہوتا؟ وہ کیا تھا کہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ جو ہم کہتے ہیں وہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ جو ہم کہتے ہیں. اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ ساڑھے جنہیں پیو دادے مرے نے سارے زندہ کر کے لے آؤ، اے معجزہ دکھاؤ، کرو گال. وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمیں پانی کی پرابلم ہے نا، ہر جگہ آپ ہمارے لیے باغ بنا دیں اور ہر باغ فصل سال میں 2 مرتبہ دیں، یہ معجزہ ہے. آپ ہمارے سامنے سیڑھی لگا کر اوپر چلے جائیں، اوپر سے نیچے آئے اور فرشتہ بھی اوپر سے ساتھ لائے، ایک خط بھی لائے جو اللہ ہمارے نام لکھے کہ ان کو نبی مانو تب ہم مانیں گے. اس کو کہتے ہیں کہ نہ 9 من تیل ہو نہ راجا ناچے. سمجھو؟ تو اب یہ ان کے بہانے تھے. کہہ رہے ہیں کہ کوئی نازل نہیں ہوتا. فقل، آپ ان سے فرما دیجئے انما الغیب للہ، غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے. بولو بھائی، غیب تو صرف اللہ کے لیے. یعنی معجزہ کوئی کنٹرولر نہیں ہوتا. تسی مینوں مزہ دے نہیں رہے ہو، آپ لئی جاندے ہو. اور شیعہ دی مجلس وچ کدے شور ویکھیا جے اور تواڈے کول منگ سبحان اللہ لڑی پیندی ہے. وہ حال پائے ہوندا ہے انہاں نے، گل سمجھ آوے نہ آوے. اور اسی مرن والے ہو جانے، تانوں ترس ہی نہیں آوندا. اب بات سمجھے، بڑی قیمتی بات دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں تھوڑا سا تڑپیں. فقل انما الغیب للہ، آپ فرما دیجئے کہ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے. اصل میں معجزہ کنٹرولر نہیں ہوتا. بولا معجزہ کنٹرولر ہے کہ بٹن دبایا معجزہ آ گیا. معجزہ تو صرف اللہ ظاہر کرتا ہے. اب کب کرتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے. کس طرح کرتا ہے بولو، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. جس طرح اب ہم شیعوں سے پوچھتے ہیں کہ محرم میں یہ جو تم مار پٹائی کرتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی غم حسین ہے. تو ہم کہتے ہیں بڑا کنٹرولر قسم کا غم ہے جو سال بعد 1 مہینے میں آتا ہے اور صرف 9 دنوں میں آتا ہے. اور پھر اعلان بھی ہوتا ہے کہ ساریاں سنگتاں کٹھیاں ہو جاؤ، ہن غم لگن والا جے. نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ کنٹرولر قسم کا جو غم ہے یہ ساری ڈرامہ بازی ہے. اس میں کوئی غم والی بات ہے؟ کبھی غم کے بھی ٹائم طے ہوتے ہیں، کبھی غموں کے بھی مہینے اور راتیں رکھی جاتی ہیں. وہ تو جب چاہے آ جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معجزات ہیں اللہ کے پاس، اور اللہ کب دے یہ غیب بھی اللہ کے پاس ہے. ہائے ہائے، کون ہے سبحان اللہ. یہ غیب بھی فانتظروا، انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آ جاؤ. اگر تمہاری یہی شرطیں ہیں نا کہ ہمارے من چاہے معجزے آئے
تو کلمہ پڑھیں گے تو یہ تو پھر اللہ کے پاس ہے، آؤ انتظار کرو میں بھی کرتا ہوں۔ پر ایک بات آپ سے کہوں، اگر آپ کے دل میں اور میرے دل میں یہ بات آئے کہ بھائی اگر ان کے منہ چاہے منہ مانگے 2-4 معجزے پورے ہو جاتے تو چلو کلمہ پڑھ ہی لیتے، تو یاد رکھیے کلمہ انہوں نے پھر بھی نہیں پڑھنا تھا۔ بولو کلمہ پھر بھی انہوں نے۔ یہاں اس مسجد میں ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ پیر افضل قادری صاحب تمہارے بارے میں لکھ کر دے دیں، میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اس مسجد میں میرے سامنے قرآن پڑھا ہے، پیشوا اہل سنت کے بارے میں کہا، ہم نے پیر صاحب کو بلا کے پورا جمعہ ہی پڑھا دیا، اور خطبے میں انہوں نے سب سے پہلے میری تعریف فرمائی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، مگر وہ آج تک بھی نماز پڑھنے، تو جس نے پڑھنی ہے انہوں پیر صاحب کی شرط رکھنے دی کی لوڑ ہے؟ نماز کیندی ہے تو شرط رکھی کا دے واسطے، اینو کہندے نے ایکی میکی ڈھینکی کہ بات ایسی کرو شاید اگلے سے پوری نہ ہو جائے تو اسی ہو سکیا کیڑا ہے، ہو سکیا کیڑا تے پھر اے بس کیڑا کیڑا چلا رہے ہیں، اور یہی کام وہ کر رہے تھے۔ تو حضور کو اللہ نے فرمایا، آپ فرما دیجئے انما الغیب للہ، معجزہ تو اللہ دے گا، اور اللہ کب دے یہ بھی اس کے پاس ہے۔ تو آ جاؤ پھر، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی کرتا ہوں۔ اب میں وہ سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر 2-4 منہ چاہے معجزے آ جاتے تو بولیے انہوں نے کلمہ پھر بھی نہیں پڑھنا تھا، اور جنہوں نے پڑھنا تھا انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا اور فوری کلمہ پڑھ دیا، کہا اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ حسن بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ دوسرا پھر جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا منہ مانگا معجزہ پورا کر دے نا جی، اور وہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ ان کو فوری برباد کر دیتا ہے، پھر زندہ رہنے۔ اس لیے اللہ نے کہا بھائی آج آگے ان کی اوقات دیکھیے، اور تقریباً ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اللہ کہتا ہے جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں لوگوں کو رحمتاً اپنی رحمت سے، من بعد ضراء تکلیف کے بعد، بولیے تکلیف کے یعنی کوئی مرض تھا شفا مل گئی، مقدمہ تھا کامیابی، بولو نا، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا رہائی مل گئی۔ اللہ کہتا ہے جب ہم نقصان کے بعد ان کو نفع دیتے ہیں، مستہم، جب انہیں میری رحمت پہنچتی ہے تو اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر وہ مکر و فریب کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتانے لگا ہوں، آپ کا اور میرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور نے ایک دعا کی مشرکین مکہ کے بارے میں کہ اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کی قوم پر تم نے 7 سال قحط مسلط کیا تھا نا، ان مشرکین مکہ پر بھی اسی طرح قحط مسلط کر دے۔ اور یہ دعا قبول ہو گئی، بولو دعا۔ اور جدو جندے گھر ہون دیانے دانے اندے کمڑے بھی، تے جدو ماشاءاللہ پیٹ وچ کچھ نہ پوے تے ساری ہیکڑی پھینکڑی نکل جاندی ہے۔ جدو چودھری دے دانے مک جان تے چودھرا بھی مک جاندی ہے، تو وہ بھوکے مرنے لگے، حتیٰ کہ جانور کھانے لگے، چمڑے کھانے لگ پڑے۔ اور پھر ابو سفیان نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کہنے لگا یا محمد انک تأمر بطاعت اللہ، اے محمد آپ تو اللہ کی اطاعت میں کا اور وصلۃ الرحمی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، وَإِنَّ قَوْمَكَ یہ آپ کی قوم ہے، قد ہلکوا یہ قحط سالی سے ہلاک ہو رہی ہے، فادعوا اللہ آپ دعا کر دیجئے اللہ سے، لہم ان کے لیے، ان یکشف عنہم فدعا کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ قحط ختم کر دے۔ حضور نے جو ہی دعا فرمائی اللہ نے بارشوں کے نزول جاری فرما دیے، مگر وہ جدو روٹی شوٹی آئی وہ پھر اونجی ہو گئے، بولو پھر اونجی ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت سے، اس تکلیف کے بعد
جو انہیں پہنچی ہے تو اذا لہم مکر فی آیاتنا، وہ مکر و فریب کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں میں. قل للہ، کہہ دو سبحان اللہ، فرمائیے کہ اللہ اسرع مکرن، کہ زیادہ تیز ہے تمہیں اس فریب کی سزا دینے میں. بولو تمہارے اس مکر کی بدلہ دینے میں، سزا دینے میں اللہ تیز ہے، تم سے زیادہ جلدی میں ہے. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں جو فریب تم کر رہے ہو. بولو جو فریب تم. اب یہ جو ہے نا تمکرون یا مکرون، یہ ہے خفیہ فریب. بولو کہ کوئی ایسی خفیہ بلا نہیں کرنی، اور یہ اتنے بے وقوف تھے اللہ سے خفیہ کر رہے ہیں. اللہ نے کہا او ظالموں، میرے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، وہ لکھ رہے ہیں اور میں پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہوں، تو چھپا کس سے رہے ہو. آگے سنیے جی. والذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہی ہے جو سیر کراتا ہے تمہیں خشک زمین میں اور سمندروں میں. بولو جی سمندروں میں بھی اور خشک زمین پر. کیسے؟ اب مثال دیا صرف وہ پانی والی. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتیوں میں، اور وجرین بہم، تو وہ چلنے لگتی ہیں مسافروں کے لیے، بریح طیبۃ، مسافروں کو لے کر موافق ہوا کی وجہ سے. ایک ہوا چلتی ہے جو کشتی کو آگے دھکیلتی ہے، اس کے سہارے سے کشتی. وفرحوا بها، اور وہ مسافر بڑے خوش ہوتے ہیں، ابھی کشتی بڑی جا رہی ہے، پر جاءتها ریح عاصف، تو اس سے اچانک آ لیتی ہے تند و تیز ہوا. یہ عاصف وہ ہوا ہے جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، ادھر کی چھال ادھر اور ادھر کی چھال ادھر. وجاءہم الموج من کل مکان، اور آ لیتی ہے انہیں موجیں ہر طرف سے، ہر جہت سے. تو وظنوا انہم احیط بہم، تو ان کو یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ اب ہم گھیرے میں آ گئے ہیں. تو جس وقت وہ پھنس جاتے ہیں دعوا اللہ، تو پھر پکارتے ہیں صرف اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص، اور کسی کو پکار دے. اس کا مطلب سمجھے. کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی چل رہی ہے، اور جب چل رہی ہے نا شروع میں، مثال کے طور پہ مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں. بڑی علمی بات ہے، جاگ کے سنیے. کتنی ہجری میں؟ 8 ہجری. آپ نے 2 عورتیں 4 مردوں کے بارے میں میرے نبی نے آرڈر جاری کیا، باقی سب کو معافی ہے، پر یہ 4 مرد جہاں مل جائیں، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر بھی ملے تو قتل کر دینا. نمبر 1 اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، بولا کرے نا یار. نمبر 2 عبداللہ بن خطل، اور ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا میں چاروں کا ہوا کیا. نمبر 3 یہ ہے مقیس بن دیا یا دیابہ، مقیس بن دیابہ. اور نمبر 4 عبداللہ بن سعد بن ابی سلحہ. یہ 4 بندے تھے. ان میں سے جو عبداللہ بن خطل تھا، یہ کعبہ کے غلاف میں جا کے لپٹ گیا، اندر گھس گیا. پتہ ہے نا اوپر غلاف ہوتا ہے، اندر گھس گیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو اندر پکڑا، فرمایا وہیں قتل کر دو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کو تو قتل کیا 2 صحابہ نے. اور اب وہ جو تھا مقیس، یہ بازار میں جا رہا تھا. بولو بازار میں، اس کو وہیں بازار میں قتل کر دیا گیا. اور یہ جو تھا عبداللہ بن سعد، اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اب بچا یہ اکرمہ بن ابی جہل. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، یہ بھاگا اور یہ پہنچا جدہ کے قریب دریا ہے، اس کے کنارے پر کہ میں کشتی لے کر شام کی طرف یا حبشہ کی طرف چلا جاؤں گا، اب یہاں میری رہنے کی کوئی گنجائش ہے. اور ادھر جب مکہ فتح ہوا اور آپ مروہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور وہاں آپ لوگوں کو معافیاں دے رہے تھے، تو اس کی جو بیوی تھی اکرمہ بن ابی جہل کی، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے خامد کو معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جا دے دی، جا تجھے تیرے خامد کو امان ہے. تو کہنے لگی کوئی نشانی دے دیں، وہ یقین نہیں کرے گا، ہے بڑا بے یقینہ.
تو سرکار نے اپنی وہ امامت السودا کالی پگڑی اتار کے دے دی ابو جہل کے بیٹے کے لیے. اور یہ میں میٹنگ پوچھا مولوی نے جی تسی انہوں طارق جمیل نو کیوں ملتے ہو, مولانا طارق جمیل نو کیوں ملتے ہو, فلاں کیوں ملتے ہو, فلاں کیوں ملتے ہو. میں کہا تسی کیڑا اسلام پڑھیا ہوئے جیڑا تانوں تالے چ بند کر کے بٹھاندا ہے. میں کہا میرا بس چلے میں ساری دنیا نو اسلام دے حوالے نہ ملا گا. حضور نے امامہ اتاریا اور انہوں دیتا, بولو انہوں, اور بیوی گئی وہ کشتی وچ بیٹھا. اے تو میں انہوں پیارے الفاظ سنانا بڑے کمال دے, مزہ آ جائے گا سبحان اللہ کا. وہ جدو کشتی وچ بیٹھا نا تے کشتی لگی ڈولڑ تے شروع تو انہوں نے پتہ کیا کیا, یا لا تغسنی, لا ساڑی مدد کر, یا عزا غسنی, یا عزا ساڑی مدد کر, یا حبل غسنی, یا حبل ساڑی. پر موجہ نے کشتی چکی اوتھے سٹی اور جدو آئیاں نا تکڑیاں موجہ تے ملا کہن لگیا بھئی یہ نا جڑے اپنے بابے نے نا یہ کھوبے دے بڑے پیڑے نے, اور کم گیا کھوب, اور محمد دے رب نال گل کرو. انہاں پھر آکھیا انہاں کہا کعبے دے رب ساڑی مدد فرما. لے جی اے جدو گل ہوئی نا وہ طوفان تے گیا تھم. اکرمہ بن ابی جہل نے کہا بابا یہ تو بتا کہ وہ اس کو کیوں پہلے شروع میں تو لات منات عزا حبل اور بعد میں رب کعبہ, اور یہی بات تو محمد ہمیں ساری زندگی فرماتے رہے ہیں اور ہم انکار کرتے رہے. محمد یہی تو کہتا رہے کہ ساری مشکلیں ٹالنے والا اللہ ہے اور ہم ان سے ٹکر لیتے رہے. آج تم نے بھی وہ بات کی تو اس نے کہا بھی وہ چھوٹے چھوٹے کام ہوندے نے, بڑے کام تو پھر اللہ ہی کرتا ہے. ابو جہل کا بیٹا کہنے لگا بات نہیں سمجھ آئی تو نبی سے سن کر نہیں آئی تو تجھ سے سن کر آ گئی کہ بھائی جو بڑی مشکلیں ٹالتا ہے چھوٹی بھی وہی ٹالنے والا ہے. لہذا کشتی مجھے دوبارہ وہیں چھوڑو, یہ الفاظ اس کے سنیے. کہنے لگا اخلصو فإن الہ آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہاؤنا. وہ ملا نے کہا کہ اب وہی صرف اس کو پکارو اور کوئی تمہارے کام تو فقال اکرمۃ, تو اکرمہ کہنے لگا اندر واللہ اللہ کی قسم لم ینجنی من البحر الا الاخلاص لا ینجینی فی البر غیرہ. اگر آج مجھے اللہ تعالی یہاں سے نجات عطا فرما دے تو میں کبھی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارنے کا قائل ہے. اللہم ان لک علی عہدا, اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, ان انت آفیتنی مما, اگر تو مجھے یہاں سے عافیت سلامتی سے نکال دے, انا فیہ ان آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں سیدھا حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا, حتی اضع یدی فی فلا اجدنہ عفوا کریما فجاء فاسلم. کہنے لگا یا اللہ میں سیدھا حضور کے پاس جاؤں گا اور جا کر نا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا, وہ بڑے رحیم و کریم ہیں, مجھے معاف کر دیں گے. چنانچہ ادھر سے بیوی بھی آ گئی, اس نے پگڑی بھی دے دی اور یہ حضور کے پاس گیا تو حضور نے اس کو کھڑے ہو کر فرمایا مرحبا مرحبا, سینے سے لگایا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا دیا. چلیے جی درس ختم کریں, لمبا ہو رہا ہے. تو فرمایا یہ دعو اللہ مخلصین لئن انجیتنا من ہذہ, اور کہتے ہیں کہ اے کریم اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس طوفان سے, لنکونن من الشاکرین, تو ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں. پر فلما انجاہم, جب وہ بچا لیتا ہے انہیں, تو اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, تو یہ پھر بغیر حق کے زمین میں سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہی بدماشیاں, پھر وہی روش, پھر وہی اعمال. تو یا ایھا الناس, اے لوگو, انما بغیکم علی انفسکم, یاد رکھو کہ تمہاری سرکشی کا اور بغاوت کا وبال تم پر ہی آئے گا, اسلام اور مسلمانوں کو اور اللہ کو کوئی نقصان نہیں. یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ جو بغاوت کرے گا نقصان. میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم,
علیہ وآلہ وسلم نے چند اعمال بتائے ہیں. فرمایا جو یہ کرے گا دنیا میں بھی سزا پائے گا اور بولیے آخرت میں بھی سزا. نمبر 1 جو جھوٹی قسم کھائے گا دنیا میں مرنے سے پہلے سزا پائے گا. نمبر 2 آپ نے فرمایا جو والدین کو ستائے گا دنیا میں مرنے سے پہلے بولو سارے سزا پائے گا. نمبر 3 آپ نے فرمایا جو ظلم کرے گا زیادتی کرے گا یہ مرنے سے پہلے سزا پائے گا. اور نمبر 4 آپ نے فرمایا جو کسی سے وعدہ خلافی کرے گا اس کی سزا بھی دنیا میں. اور نمبر 5 فرمایا جو کسی پر تہمت لگائے بہتان لگائے اس کی بھی سزا دنیا میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والخدعۃ والخیانۃ فی النار کہ خیانت اور دھوکہ بازی جہنم میں لے جائے گی. بولیے اس کا انجام کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفر برأۃ لأخیہ وقع فیہ جو کسی بھائی کے لیے کنواں کھودے گا اس میں خود ہی گرے گا اللہ اس کو تو بچا لے گا. تو فرمایا متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے نفع اٹھا لو ثم الینا مرجعکم پھر تم لوٹ کے میرے پاس آؤ گے فینبئکم بما کنتم تعملون اور میں تمہیں آگاہ کر دوں گا جو کچھ تم عمل دنیا میں کر کے آئے ہو. انما مثل الحیات الدنیا آخری آیت. بس یہ دنیا کی زندگی کا جو عروج و زوال ہے نا اس کی مثال ایسے ہے کہ کما ان انزلناہ جیسے پانی نازل کیا ہم نے من السماء آسمان سے فاختلط سو گھنی ہو کر بھی نبات الارض اگی پانی کے باعث سر سبزی زمین کی. یعنی جب ہم نے بارش نازل کیا تو زمین سے سبزہ اگ پڑا. بولو نا بھائی زمین سے سبزہ. اور مما یاکل الناس اور اس کے وہ جو کچھ اگا فصل اگی سبزیاں اگی تو کھایا انسانوں نے بھی والانعام اور بولو جانوروں نے بھی. پر اس کی مثال ہم اللہ نے دنیا سے دی ہے کہ جیسے دنیا کے لیے پانی اوپر سے آتا ہے تمہارے لیے روح اوپر سے آئی ہے. جیسے بارش اترتی ہے اسلام قرآن کی میں نے تم پر بارش نازل فرمائی ہے. اگر بارش سے زمین کو نفع ہوتا ہے تو قرآن سے کلمے سے اور میرے نبی کی رحمت سے تمہیں بھی نفع ہونا چاہیے. اور جس طرح ایک فصل اگتی ہے پہلے چھوٹی چھوٹی پھر پک جاتی ہے اور پھر کٹ جاتی ہے اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہے تم پیدا ہوتے ہو اور پھر کسی کو بچپن میں کاٹ لیتا ہوں کسی کو جوانی میں موت دے کے کاٹ لیتا ہوں کسی کو بڑھاپے میں اٹھا لیتا ہوں. لہذا اس پہ غرور و فخر کرنے کی ضرورت ہے. حتیٰ اذا اخذت الارض یہاں تک کہ جب لے لیا زمین نے زخرفن اپنا سنگار یعنی ہر طرف فصلیں فصلیں وزینت اور خوب آراستہ ہو گئی خوبصورت ہو گئی تو وظن اہلھا تو مالک نے کیا سمجھا کہ انہم قادرون علیہا اب یہ ہماری قدرت میں ہے ابھی فصل کاٹیں گے مالو مال ہو جائیں گے. اتاہا امرنا تو اچانک آ پڑا اس پر ہمارا حکم یعنی عذاب لیلن او نہارا چاہے دن کو آئے یا فجعلنا حصیدا تو پھر ہم نے کاٹ کر رکھ دیا اس کھیتی کو اس فصل کو کَأَلَّمْ تُغْنَ بِالْأَمْسِ اور وہ ایسے ہو گئی جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں. ایسے ہو گیا کہ جیسے یہاں کچھ بڑے بڑے جب طوفان آتے ہیں تو کھیتیوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ کیسے ہم وضاحت سے بیان کرتے ہیں اپنی قدرت کی نشانیاں لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اس قوم کے لیے جو فکر غور و فکر کرتی ہے. اس پر صرف ایک حدیث سنا دوں بڑی مزیدار ہے. دنیا میں اتار بھی آتا ہے چڑھاؤ بھی آتا ہے غربت بھی ہے امارت بھی ہے. اصل تو یہ ہم یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حدیث سن لیں اور کل انشاءاللہ بہت مختصر ہوگا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا مختصر ہو گیا. آج ٹائم زیادہ لگ گیا. میں نے کہا تھا میں سوچا تھا کور کر لوں گا پر نہیں زیادہ ہو گیا. حدیث سنیے. یؤتی بانعم اہل دنیا ایک بندہ ہوگا قیامت والے دن جس کو دنیا میں اللہ نے ہر نعمت دے رکھی ہوگی. اللہ فرمائے گا کہ من اہل النار یوم القیامت فیصبغ فی النار صبغۃ
اللہ فرمائے گا اس جہنمی کو پکڑو اور جہنم سے ایک غوطہ لگا کے لے آؤ، حدیث ہے، غوطہ لگا کے لے آئیں گے، وہ جب باہر آئے گا ثم یقال، اللہ اس سے پوچھے گا هل رأیت خیرا قط، کیا تو نے دنیا میں کوئی خوشی بھی دیکھی ہے؟ بڑی نعمتیں، اربوں خربوں پتی ہٹو بچوں کا شور جو اسلام آباد اور پورے ملک میں کر رہے ہیں، اصل میں تو یہ انہی پر صادق آتی ہے۔ تو اللہ پوچھے گا کوئی خیر دیکھی؟ تو وہ چونکہ غوطہ لگا کے آئے گا، کہے گا حل مر ربک نعیم قط، اے اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی خوشی دیکھی ہی کوئی نہیں۔ فیقول لا واللہ یا ربی ویؤتی باشد الناس بؤسا فی الدنیا من اہل الجنت، حضور فرماتے ہیں پھر دنیا میں اس جنتی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی خوشی نہیں دیکھی، تکلیفیں ہی تکلیفیں دیکھی ہیں۔ فیقول لہ یا ابن آدم هل رأیت بؤسا، اس کو بھی جنت سے غوطہ دیا جائے گا اور باہر لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ حل مر ربک شدۃ قط، کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی غم دیکھا تھا، کوئی مصیبت دیکھی تھی؟ وہ چونکہ جنت کے غوطے میں ہی سب کچھ بھول جائے گا۔ فیقول لا واللہ یا ربی، وہ کہے گئے اللہ مجھے تیری قسم ہے میں نے تو دنیا میں غم دیکھا ہی کوئی نہیں۔ ما بر بی بوس قط ولا رأیت شدت قط، اور اللہ کی قسم مجھے تو کوئی سختی دنیا میں پہنچی کوئی نہیں اور میں نے تو کبھی کوئی برا عمل دیکھا ہی کوئی نہیں۔ یہ جنت کی ایک جھلک ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔